بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو آج کے کیپٹل ٹاک میں ہم کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کریں گے جو ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتی رہیں، اور انہوں نے کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے اور ہمارے پاس آ کے اس اسٹوڈیو میں وہ اچھی اچھی باتیں کرتے رہے، آج ہم ان کو یاد کریں گے اور سوچیں گے کہ وہ جب بھی ہمارے پاس آئے انہوں نے قومی اتحاد، یکجہتی کی بات کی، جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کی بات کی، آئین کی بالادستی کی بات کی، انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کی، لیکن کیا اب جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ اور یہ شخصیات آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آج ان شخصیات کی یادوں میں سے ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ، جیو نیوز کی تاریخ اور آپ کا اور ہمارا جو مستقبل ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے ہم کیپٹل ٹاک کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا، پہلا پروگرام، سب سے پہلا، اس کا ذکر کریں گے، کیونکہ اس پہلے ایپیسوڈ میں جو ہمارے 3 مہمان تھے وہ اب تینوں اس دنیا میں نہیں رہے، اور ہمارے اس پروگرام کا عنوان یہ تھا کون بنے گا وزیر اعظم۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ 2002 کے الیکشن کے بعد ہم نے آرگنائز کیا تھا، اور اس وقت یہ اسٹوڈیو نہیں تھا، ہم نے اسی بلڈنگ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا، اور اس پروگرام کا نام کیپٹل ٹاک بھی نہیں تھا۔ کیپٹل ٹاک جو ہے وہ جب 2-3 پروگرام ہو گئے تو اس کے بعد پھر اس پروگرام کو یہ باقاعدہ ایک نام دیا گیا۔ یہ جو پروگرام جس کے کچھ کلپس میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ پہلے 10:30 بجے نشر ہوتا تھا، پھر یہ رات کو 10 بجے نشر ہونا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ 8 بجے شام کو نشر ہونا شروع ہوا۔ تو یہ 2002 سے جو ہمارا سفر شروع ہوا تھا رات 10:30 بجے، پھر 10 بجے آیا اور پھر 8 بجے، تو جو ہمارا پہلا پروگرام تھا، آپ دیکھیے اس پہلے پروگرام میں جو ہمارے 3 مرحوم مہمان ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے تھے۔ ہم ان سے پوچھ رہے تھے جی کہ جب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، اور آپ کیسے وزیر اعظم بنیں گے، اور آپ تینوں میں سے کون وزیر اعظم بنے گا۔ تو جو ہمارے اس پروگرام کے ایک مہمان تھے وہ کچھ دنوں کے بعد وزیر اعظم بن گئے، لیکن وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ کیا بات کر رہے تھے، ان کا نام تھا میر ظفر اللہ خان جمالی۔ ان کا ایک کلپ سنیے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام پارٹی سے، اور خصوصاً جو میجر پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور متحدہ مجلس امن سے گفت و شنید ہم کر رہے ہیں، تاکہ ایک پائیدار گورنمنٹ بن سکے جو کہ پاکستان کے لیے کام کر سکے، اپنی ذات، اپنے گروپ، اپنی پارٹی سے بالا تر ہو کے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ مہربانی کریں، بیٹھیں کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ۔ تو یہ تھے میر ظفر اللہ خان جمالی۔ اسی پروگرام میں ایک اور مہمان تھے مخدوم امین فہیم، ان کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ یہ بھی شاید وزیر اعظم بن جائیں، تو وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا وہ بھی سن لیں۔ ہم جو ہے وہ اس وقت کے تقاضاؤں، حالات اور ملک کے تقاضا کو دیکھتے ہوئے اس کی ضرورت ہے کہ قوم کے اندر مفاہمت ہو اور ایک ہم یونٹی کا مظاہرہ کریں۔ جب تک کہ قوم کے اندر یونٹی اور مفاہمت نہیں ہے تو ہم بکھرے رہتے ہیں، اور بکھرے رہنے کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اور اس وقت جو متحدہ مجلس عمل تھی MMA، اس کے سربراہ تھے مولانا شاہ احمد نورانی، اور MMA کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے مولانا فضل الرحمان۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کیا فرما رہے تھے ذرا وہ بھی سن لیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سے 1973 کا جو دستور ہے تمام صوبوں کا متفقہ دستور ہے، اور اعلیٰ ترین روایات کا حامل بھی ہے، اور اس کا اسلامی تشخص جو ہے وہ بحال رہنا چاہیے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو یہ تھا جناب ہمارا
پہلا پروگرام جس کے بعد ہمارا سفر شروع ہوا، اور اس پہلے پروگرام میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو سیاستدان تھے وہ کیا باتیں کر رہے تھے، قومی مفاہمت کی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے آئیے مل جل کر بات چیت کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، مشترکہ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. یہ 2002 میں باتیں کر رہے تھے جب جنرل پرویز مشرف پاکستان کے صدر تھے. آج آپ دیکھ لیں 2026 میں ویسی ہی باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ میری جگہ پہ ہوں اور آپ مسلسل 20-25 سال سے سیاستدانوں کی زبان سے یہی سن رہے ہیں، قومی یکجہتی، قومی مفاہمت، ڈائلاگ، آئین کو مضبوط کرو، جمہوری اداروں کو مضبوط کرو، لیکن بدقسمتی سے یہ جمہوری ادارے مضبوط ہونے کی بجائے دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جب سارے حالات آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو کچھ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مہمان ہوتے ہیں پھر وہ اپنی بات جو ہے وہ شعر و شاعری میں کرتے ہیں. تو ہمارے کچھ ایسے مہمان تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جو اپنی بات کبھی کبھی اشعار کی زبان میں کہتے تھے. جیسے کہ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب تھے، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. تو کیا کہا کرتے تھے، کیسے کہا کرتے تھے، ذرا سنیے. رخ روشن کا روشن ایک پہلو بھی نہیں نکلا، جسے ہم چاند سمجھے تھے وہ جگنو بھی نہیں نکلا. ہو گئے دور راہ بر کیا کیا، چھن گئے ہائے ہم سفر کیا کیا. ادھر ایک حرف کے کشتنی، ادھر لاکھ عذر تھا گفتنی. جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا. ہم کریں کیا جائیں. پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تھے سینیٹر اقبال حیدر، وزیر قانون بھی رہے. وہ بھی شاعری کی زبان میں سیاسی گفتگو کرتے تھے. ایک کلپ ان کا بھی سن لیں. اب کہ گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی. میرے دلگیر، میرے درد کے مارے لوگوں، کسی غاصب، کسی ظالم، کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگ. ایک طرف تو سیاستدان جو ہیں وہ پاکستان میں قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے وہ یہ کہا کرتے تھے آئیے ڈائلاگ کریں اور سب کو سپیس دیتے ہیں. لیکن اس وقت جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف، جن کے پاس تمام اختیارات تھے، تو جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جلاوطن کر رکھا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف، ان کے دور میں دونوں جلاوطن تھے. مجھے کئی مرتبہ جنرل پرویز مشرف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا. میں جب بھی ان کو ملتا تھا تو میں کہتا تھا کہ آپ اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں قومی یکجہتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جو ہمارے دو فارمر پرائم منسٹرز جلاوطن ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو واپس کیوں نہیں آنے دیتے؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ میرا سوال بھی سن لیجئے، مشرف صاحب کا جواب بھی سن لیجئے. آپ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو واپس آنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے. ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ دونوں باہر رہیں گے. اچھا، ہاں، بینظیر بھٹو اور نواز شریف باہر رہیں گے. بالکل. یہ اسی زمانے میں ہم نے جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایک انٹرویو کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو بلوچستان میں کچھ لوگ اپنے حقوق کے نام پر گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ 70s کا دور نہیں ہے، یہ ایک نیا دور ہے اور اس میں انہیں کہاں سے کیا چیز لگے گی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ ان کی ایک دھمکی تھی. 2004 میں انہوں نے دھمکی دی تھی، 2004 میں. تو اس پر پھر ہم نے اکبر بگٹی صاحب جو بلوچستان کے سابق گورنر تھے، سابق چیف منسٹر تھے، ان سے رابطہ کیا. وہ کہیں دور پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ایک غار میں ان سے رابطہ کیا اور ان سے گفتگو کی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ ایک آپریشن میں، ایک دھماکے میں ان کی جان چلی گئی. تو خیال یہ تھا کہ اب تو پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، بلوچستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن 2006 میں جب اکبر بگٹی صاحب کے خلاف آپریشن کیا گیا تو اس کے بعد بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکے اور پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا اور وہ تھا مسنگ پرسنز کا مسئلہ. تو ہم نے اس زمانے میں یہ ایک ڈیبیٹ شروع کیا اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہ کیا کسی سیاستدان کا جسمانی وجود مٹانے سے
اس کا جو سیاسی نظریہ ہے اور اس کی جو پولیٹیکل فالوئنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہمارے کچھ ایسے ہی سوالات کا جواب دیتے ہوئے کچھ جو چیف جسٹس صاحبان تھے یا سپریم کورٹ کے سابق جج صاحبان تھے, انہوں نے کیا کہا. ان میں جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی تھے, ان میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب بھی تھے, ان میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب بھی تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو کیا اس سے کوئی ریاست کو فائدہ ہوا, اور کیا وہ پھانسی دراصل ایک جوڈیشل مرڈر نہیں تھا؟ تو ان کا کیا جواب تھا, ذرا سن لیجئے. ان کی پھانسی کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے, اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک طرح سے عدالتی قتل ہی تھا. کیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جوڈیشل مرڈر تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا بھائی, بالکل تھا. اب تو واضح طور پہ اس کی شہادت موجود ہے کہ کیسے ہوا, کیا بیک گراؤنڈ تھا. دس واز اے مرڈر ایکسس بٹوین ملٹری اینڈ جوڈیشری. دونوں نے مل کے مارا اس کو, یاد رکھنا. ضیاء صاحب تو مارنا چاہتے ہی تھے, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں تھا, اور جوڈیشری مل گئی. بالکل سمجھتا ہوں, بالکل جوڈیشل مرڈر سمجھتا ہوں. بلوچستان میں جو حالات پیدا ہوئے, خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں جو حالات پیدا ہوئے, تو اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا, اور پھر پاکستان میں ایک مسنگ پرسنز کا مسئلہ شروع ہوا. تو مسنگ پرسنز کا مسئلہ جب شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, کراچی میں جگہ جگہ پر جو لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے, کیمپ لگانے شروع کر دیے. کیپٹل ٹاک میں ہم نے ایک طرف جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائی, دوسری طرف ہم انسانی حقوق کے تحفظ کی بات بھی کرتے تھے, اور انسانی حقوق کی ایک بہت ہی مضبوط آواز تھی آسمہ جہانگیر صاحبہ کی. تو آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ جب بھی ہمارے پروگرام میں آتی تھیں وہ کس انداز میں گفتگو کرتی تھی, ذرا سنیے. اگر گھر میں ہمیں 3 طلاقوں پہ ہمیں دروازہ دکھا دیا جائے گا اور ہمارے بچے چھین لیے جائیں گے تو ہم کیسے بیٹھیں گے آرام سے؟ اور پھر ڈیسیجن میکنگ میں ہمیں شامل نہیں کرتے. دیکھیں میر صاحب, کتنی عورتیں اس وار آن ٹیرر میں شہید ہوئیں, ان کا تو نام ہی کہیں نہیں ہے. آپ نے کبھی ہمارے گانے ترانے بجائے؟ یا کبھی جب پیس ٹاکس ہوتی ہیں, کبھی آپ نے کسی عورت کو دیکھا کہ ان پیس ٹاکس میں بیٹھی ہو؟ اور پارلیمنٹ میں سمجھتی ہوں عورتوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے کورم بھی ہوتا ہے, ان کی وجہ سے قانون بھی کئی بڑے اچھے بنے ہیں, اور وہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ملک میں کچھ عورتیں بھی رہتی ہیں. انسانی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کی ایک اور مضبوط آواز تھی شہباز بھٹی صاحب کی, جو کہ ایک وزیر بھی تھے, لیکن ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور دہشت گردوں کے ایک حملے میں ان کو شہید کر دیا گیا. شہباز بھٹی صاحب اکثر ہمارے پروگرام میں آتے تھے, کیا گفتگو کرتے تھے, ذرا سنیے. پاکستان کا پرچم دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پرچم میں منارٹیز کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے, اور یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ پاکستان کی منارٹیز کا جو رائٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہیں پروٹیکٹ ہوں گے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت. ہماری گفتگو جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کیپٹل ٹاک میں مختلف سیاستدان, دانشور, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس, مختلف شعبہ ہائے زندگی کے لوگ, کرکٹر, فنکار, ایکٹرز, ہر شعبہ ہائے زندگی کے لوگ وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے. اور اس میں جو دانشور ہمارے پروگرام میں آتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد کی پیداوار ہے, تو پاکستان کے مسائل سیاسی انداز میں اور آئینی انداز میں حل ہونے چاہیے. ڈاکٹر صفدر محمود صاحب ایک ہسٹورین تھے, ایک کالم نگار تھے, اب اس دنیا میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ کیا کہا کرتے تھے, ذرا سنیے. یہ قائد اعظم کی ایک بڑی ہی خوبصورت تقریر ہے 1938 کی. اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں
کہ ان کا آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ان کی سوچ کیا تھی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی 40 کے بعد ان کی تقریروں میں اسلام آیا ہے, ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 1934 کے بعد جب وہ انگلستان سے واپس آئے ہیں تو ان کی تقریریں اسلام کے ریفرنس سے بھری ہوئی ہیں, بات بات پہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں. اب یہ تقریر جو ہے اس کے میں صرف 3-4 فکرے پڑھوں جو بڑے ریلیونٹ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ گیا کی مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے, وہاں وہ کہتے ہیں کہ ٹوڈے ان دی ہیوج گیدرنگ یو آر آنرڈ می بائی انٹرسٹنگ دی ڈیوٹی ٹو انفرل دی فلیگ آف مسلم لیگ, دی فلیگ آف اسلام. انسانی حقوق اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے ایک مضبوط آواز ایس ایم ظفر صاحب کی تھی. ایک زمانے میں وہ جنرل ایوب خان کے دور میں وزیر قانون تھے اور اس وقت پاکستان میں صدارتی طرز حکومت تھا, لیکن ایس ایم ظفر صاحب نے اپنے ذاتی تجربے کے بعد یہ ایک موقف اختیار کیا کہ پاکستان کے مسائل کا حل صدارتی نظام حکومت میں نہیں ہے, پاکستان کے مسائل کا حل پارلیمانی طرز حکومت میں ہے. اور پھر تمام عمر انہوں نے پارلیمانی جمہوریت, آئین کی بالادستی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی. وہ ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ آئے اور وہ کیا بات کرتے تھے, ذرا ان کی بات سنیے. اگر قومیں منتشر ہونی شروع ہو جائیں تو پھر بہت دقتیں آ جاتی ہیں. قوم کیوں منتشر ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر لیڈرشپ کوئی نہ موجود ہو, جب اس کے ادارے کمزور ہو جائیں, جب اس کو تبدیلی کی کوئی گنجائش دکھائی نہ دیتی, جب اس میں مایوسی بڑھ جائے, اور پھر اس قسم کے تہمات اور خاص طور پر ایجوکیشن کی کمی جب ہونی چل پڑے, جبکہ دنیا آگے جا رہی ہو, ہم پیچھے رہ رہے ہوں, تو پھر تقسیم در تقسیم, پھر فرقہ واریت, پھر صوبائیت, اور پھر نہ معلوم اور کیا کیا افریتیں آ جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹل ٹاک میں ہم نے کئی دفعہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں بھی آواز اٹھائی. کراچی بھی جا کے پروگرام کیے, مشکلات کا شکار بھی ہوئے, لیکن ہم نے کراچی کو کبھی اگنور نہیں کیا. تو کراچی شہر میں ہم نے جو شوز کیے اس میں کچھ ایسی شخصیات بھی شریک ہوتی رہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہیں. مثلاً فوزیہ وہاب صاحبہ پیپلز پارٹی کی رہنما تھیں, ان کا بھی ایک کلپ دیکھیے. اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے کہ یہ شہر جو ہے پچھلے 26 سال سے دہشت گردی تشدد کا شکار رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس شہر میں اتنی قوت مدافعت رہی ہے یہاں کے شہریوں میں کہ انہوں نے تمام جتنے بھی ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے ہیں اس کو بڑی مردانگی سے فیس کیا ہے. یعنی وہ اس کا شکار نہیں ہوئے, انہوں نے ان تمام ظلم کو, تشدد کو اور کیا کہتے ہیں دہشت گردی کو بڑا جواں مردی سے فیس کیا ہے. وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی صاحب, دوران سروس ہم نے گوادر میں ایک پاکستان نیوی کے وار شپ پہ ان کا انٹرویو کیا تھا. جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی. تو ایک دفعہ ہم نے کراچی میں ان کے ساتھ کیا بات کی, ذرا وہ بھی دیکھیے. یہ آپ لیاری ریور پہ ہیں اور اس وقت جو ریور ہے, جی یہ ریور ہے, لیاری ریور ہے, اور بچپن میں نے اس میں مچھلیاں پکڑی ہیں. اس میں صاف پانی ہوتا تھا اور لوگ بعض دفعہ یہاں سے پانی پیتے تھے, جانور پانی پیتے تھے. آج یہ جو ہے نا سیوریج کا نالا بن گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا کالا سیوریج ہے, اور یہ سارا جو ہے کراچی ہاربر میں جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ہاربر میں اس کی وجہ سے جو مینٹیننس کے پرابلم ہیں وہ تقریباً $300 ملین کے برابر ہیں جو پاکستان لوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, نیوی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے اور شپنگ بھی متاثر ہوتی ہے. یہ جو گندا پانی سمندر میں جاتا ہے اس سے نیوی پہ بھی اثر پڑتا ہے. جی, یہ نیوی کے جہازوں کو چوک کرتی ہے, وہاں کروژن بڑھ جاتا ہے. جو ہمارے پاس جہاز آتے ہیں وہ بنکرنگ جو ہے وہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ہاربر اتنا گندا ہے. اگر ہاربر صاف ہوگا اور بنکرنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی تو اس سے پاکستان کو کئی $ملین ملیں گے. امجد صابری صاحب مشہور قوال تھے, دہشت گردی کا نشانہ بن گئے, اور کبھی کبھی وہ بھی ہمارے شو میں آتے تھے. ان کا بھی ایک کلپ دیکھیے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں, ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. عبدالستار عیدی صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ جو انسانی خدمت کے حوالے سے جو دنیا کی چند عظیم ترین شخصیات ہیں ان میں سے ایک تھے. 2006 میں جب میں پہلی دفعہ لبنان میں جنگ کور کرنے کے لیے گیا تو وہ پہلے ہی وہاں پر موجود تھے, اور پھر اس کے چند سال کے بعد جب میں غزہ گیا تو وہ
جو مصر کا اور غزہ کا جو بارڈر ہے رفح بارڈر، وہ وہاں پر میں نے ان کو موجود پایا. تو وہ ہر قسم کے مشکل حالات میں جنگ زدہ علاقوں میں بھی پہنچ جاتے تھے اور ہمارے شو میں بھی آیا کرتے تھے. ان کا بھی ایک کلپ دیکھیے. مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں بولتا ہوں اور ون وے ٹریفک ہوں، بس میں اپنا کام کرے جاتا ہوں. اللہ میری مدد بھی کرتا ہے کہ ایک ایمبولینس سے چور تھا، آج 1400 ایمبولینس میں بھی چور ہوں. تو یہ تو قوم کی عادت ہے. لوگ آپ کو کچھ لوگ چور بھی کہتے ہیں ابھی بھی. اچھا، یہ ایک ہماری قوم میں ایک طبقہ ہوتا ہے جی، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جیو نیوز جو ہے اس نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا 2002 میں، تو اس کے بعد ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی مرتبہ جیو نیوز کو پابندیوں کا شکار کیا گیا. مجھ پر بھی کئی مرتبہ پابندیاں لگائی گئیں. لیکن جب بھی ہم پر پابندیاں لگتی تھیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان پابندیوں کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ سڑک پہ آ جاتے تھے. جب ہم نے روڈ شوز کیے پرویز مشرف کے دور میں، جب ہم پر پابندی لگی تو ہم نے مزاحمت کے لیے روڈ شوز شروع کر دیے. تو ان روڈ شوز پر جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوتی تھیں ان میں قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے، ان میں حافظ حسین احمد صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو ذرا ایک کلپ دیکھیے قاضی حسین احمد صاحب کا، حافظ حسین احمد صاحب کا، جو کہ روڈ شوز میں آپ کو ہمارے ساتھ نظر آ رہے ہیں. کہ آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ وکلا کی، میڈیا کی اور سیاسی جماعتوں کی تحریک کا کیا مستقبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بالآخر پرویز مشرف چاروں طرف سے گھیرے میں نظر آ رہا ہے اور اس کے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ خود اپنی جو کھودے ہوئے گڑھے سے کیسے نکلے گا، کیونکہ اس نے مارشل لا لگایا ہوا ہے. انڈیمنٹی دینے کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے اور بغیر انڈیمنٹی کے وہ دستور بحال ہوگا تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 کے مطابق ہائی ٹریزن کا مقدمہ قائم ہوگا. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا، جتنے بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے نمائندے بیٹھے ہیں، کہ اس مارشل لائی دور میں اور اس بحران میں تمام سیاسی جماعتوں اور زعماء نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی توقع اور جس کا ان کے اوپر فرض بنتا تھا. اور جس زمانے میں جیو نیوز پر بہت پریشر تھا، بڑی پابندیاں تھیں اور ہم روڈ شوز کر رہے تھے، تو جیو پر ایک حملہ بھی ہوا تھا. تو اس حملے کے بعد میری سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو سے بات ہوئی. انہوں نے مجھے کیا کہا ذرا سنیے. جی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، یہ میری بدقسمتی ہے کہ جب بھی میری آپ سے بات ہوتی ہے تو حالات کافی خراب ہوتے ہیں. آج جو کچھ جیو کے ساتھ ہوا اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی سختی سے مذمت کرتی ہے. جو جیو کے اوپر حملہ ہوا ہے، ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے، جیو کے جو سٹافرز ہیں آپ کے ساتھ اور خاص طور پر آپ کے جو خواتین کام کرتے ہیں جیو کے اندر، یہ جو بدسلوکی کی گئی ہے، ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں. جیو کے ساتھ جو کارروائی ہوئی ہے یہ خالی جیو کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ آزاد پریس کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے اور پورے قوم کو افسوس بھی ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز، عدلیہ، پریس، پارلیمنٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کے ایک سابق امیر تھے سید منور حسن صاحب. ان کے ساتھ سیاسی اختلاف کیا جا سکتا تھا، لیکن میڈیا کی آزادی کے مسئلے پہ وہ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. ان کا بھی ایک کلپ دیکھیے. کہ بینچ اور بار متحد ہو گئے. پہلا موقع ہے کہ سول سوسائٹی اور اپوزیشن پارٹیز متحد ہو گئے، اور پہلا موقع ہے کہ میڈیا بھی اس کے ساتھ آ گیا. اسی لیے تو میڈیا کو مار پڑی ہے کہ تم سچ کیوں بولتے ہو. اور سچ اگر کہیں گے صاحب کل آپ جھوٹ بولتے تھے، آج کیوں سچ یہ تو اپروچ ہی غلط ہے. احمد فراز صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. پرویز مشرف کے دور میں جب ہم پر سختیاں ہوئیں اور ہم پہ بہت زیادہ دباؤ تھا تو وہ ریگولرلی ہمارے شو میں آتے تھے اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے تھے، اور جو اس دور کے جو حکمران تھے ان کو للکارنے کے لیے وہ کچھ ایسی نظمیں بھی ہمارے پروگرام میں سنا دیتے تھے کہ جس سے ایک طرف تو عوام کا جوش اور ولولہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا تھا اور دوسری طرف ہم پر دباؤ میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا. ان کے چند اشعار ان کی زبان میں. قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. یہاں پر ایک اور بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ تو جیو نیوز جو ہے اس نے ہر مشکل دور میں کوشش کی کہ آزادی صحافت کو برقرار رکھا جائے اور جو میڈیا پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں ان پابندیوں کے درمیان سے کوئی راستہ نکالا جائے۔ تو جیو نیوز پر بہت سے الزامات لگتے رہے، کبھی کہا گیا یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، کبھی کہا گیا یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے ہر دور میں کوشش کی کہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر جمہوریت کے لیے اور آزادی صحافت کے لیے آواز اٹھاتے رہیں۔ تو ایک کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے صدر تھے عارف نظامی صاحب، اب دنیا میں نہیں رہے، ایک نگران دور میں وہ وزیر اطلاعات بھی تھے، ان کے ساتھ ہماری کیا گفتگو ہوئی ذرا سنیے۔ ایک ایسا کانفلکٹ ہے جس کا میں خود بھی شکار رہتا ہوں، آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں جی، آپ وارث بیر کے برخوردار ہیں کہ ایک کانفلکٹ رہتی ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ آزادی صحافت کے علمبردار تھے، ایوب خان کے خلاف ٹکر لڑی، اور میری زندگی یہ گزری ہے کہ یار کو یہ نہ کہے کہ آپ اپنے والدین کے اصولوں سے روگردانی کر رہے ہیں۔ شبلی فراز صاحب کو لگی رہی ہے کہ وہ وزیر اطلاعات ہیں، میں تھوڑی دیر سے کے لیے رہوں، لیکن میرا بنیادی اوڑھنا بچوڑنا بھی وہی ہے جو میرے والد صاحب کا تھا، وہ صحافت تھی جی۔ تو کچھ اصول ہیں آفاقی جس کی وجہ سے مجھے فائنینشلی بھی بہت نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اس پہ چلنا پڑتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر تھے اور اکثر ہمارے پروگرام میں آیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے ذرا سنیے۔ جب ماحول ہم خراب رکھیں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، بات نہیں کریں گے، چلیں آپس میں جو آپ کی چپکلش کے مسائل ہیں وہ نہیں حل آپ کر سکتے، آپ آپس میں تو مل بیٹھ سکتے ہیں، لہجے تو ٹھیک کر سکتے ہیں، گفتگو تو کر سکتے ہیں، ہاتھ تو ملا سکتے ہیں، قانون سازی پہ تو بات کر سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی بڑی کم ہو گئی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جیو نیوز نے ہمیشہ ایک مؤثر آواز اٹھائی اور ہمیشہ دہشت گردوں کی طرف سے جیو نیوز کو دھمکیاں دی گئیں، اور ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں ہر طرف بم دھماکے ہو رہے تھے اور پاکستان میں جلسے جلوس ختم ہو گئے تھے۔ تو اس دور میں ہم پشاور گئے اور ہم نے پشاور میں ایک روڈ شو کیا، اور وہاں پر بشیر بلور صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور کچھ دن کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ بشیر بلور صاحب کی کچھ یادیں۔ ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ آخری وقت تک جب تک ایک دہشت گرد بھی رہا ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ بہت سے جو علماء کرام ہیں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف، خود کش حملوں کے خلاف بڑے بھرپور طریقے سے، بڑے مؤثر طریقے سے اپنی آواز اٹھائی۔ ان میں ایک توانا آواز جو ہے وہ مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی تھی، اور انہوں نے ہمارے پروگرام میں آ کے خود کش حملوں کے خلاف فتویٰ بھی دیا، اور پھر وہ خود بھی ایک خود کش حملے کا نشانہ بن گئے۔ ہم آج بھی ان کی بہادری کو اور جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کا ایک کلپ۔ پاکستان کے اندر خود کش حملوں کو جو ناجائز و حرام قرار دیا گیا، اس کی اساس و بنیاد اس امر پر مبنی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے اندر ہر ایک شہری کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، دوسرے کی جان، عزت اور عصمت کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ مولانا مراج الدین صاحب جو ہیں ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے ان کا تعلق تھا، بڑے بہادر آدمی تھے، ہمارے پروگرام میں آتے تھے، کھل کے بات کرتے تھے، وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن گئے۔ ان کا بھی ایک کلپ سنیے۔ ہمارے قبائلیوں کی نظر میں امریکہ کے جو مستقبل کے جو عزائم ہیں اس خطہ میں، ایک تو قبائلیوں کے ہاتھ سے جو اسلحہ ہیں ان کے ہاتھوں میں، اور اس اسلحے کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہاں ایک مثالی امن اپنے اندر قائم کیا ہوا ہے۔ ان کے ہاتھوں سے اسلحہ امریکیوں نے چھیننا ہے اس قسم کا ماحول بنا کر، اور دوسرا یہاں وہ چین تک اپنی چھاونیاں قریب کرنا چاہتا ہے، جہاں تک روس کی رسائی نہ ہو سکی، جہاں تک برطانیہ کی رسائی نہ ہو سکی، امریکہ وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ صاحبزادہ فضل کریم ہمیشہ مذہبی رواداری کی بات کرتے تھے، اور ان کے ساتھ علامہ ساجد میر صاحب سینٹ کے رکن تھے، وہ بھی ہمیشہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات کرتے تھے۔
ان کی بھی کچھ یادیں۔ پاکستان کے کسی بھی شہری کی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ کرنا یہ حکومت کے فرائض میں ہے، اور یہ عینی طور پر یہ بات درج ہے۔ ہاں البتہ وہ آدمی کہ جو حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، آئین کی آرٹیکل 256 اس کے متعلق یہ کہتی ہے کوئی نجی تنظیم قائم نہیں کی جائے گی جو کسی فوجی تنظیم کی حیثیت سے کام کرنے کے قابل ہو، اور ایسی کوئی مذکورہ تنظیم خلاف قانون ہوگی۔ یہ آئین پاکستان کی آرٹیکل 256 ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بھی، جو طبقہ بھی، جس مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد بھی یا کوئی لسانیت کی بنیاد پر بھی مسلح جد و جہد کرے گا، وہ آئین کی اس آرٹیکل کے خلاف ہے۔ متفقات یقیناً زیادہ ہیں مختلف طبقات فکر کے درمیان، اور اختلافات کی کم ہیں، یعنی اختلافی نکات جو ہیں وہ کم ہیں۔ اب متفقات میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، حرمت، اس پہ سب متفق۔ ختم نبوت اس پہ، وہی میں آگے کہنے جا رہا تھا، ختم نبوت اس پہ سب متفق۔ اسی طرح معاشرتی برتاؤ، اخلاق، مسلمان کا اخلاق، رکھ رکھاؤ، برتاؤ کس طرح ہونا چاہیے گھر میں، گھر سے باہر، معاشرے میں، لین دین میں، دوسروں سے معاملات میں کیا ہونا چاہیے، سب اس پہ متفق ہیں۔ اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، اچھا اس کا صاف ستھرا لین دین ہونا چاہیے، یہ متفقات ہیں۔ اسی طرح جھوٹ سے بچنا، سچ کہنا، صداقت اور صداقت شعاری، یہ جتنے بھی محاسن اخلاق ہیں ان پہ سب مکاتب فکر متفق ہیں کہ یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے اور مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ میں کہتا تھا کہ جو بات ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں، باہر جا کے متفق جو ہمارے متفق علیہ ہمارے موضوعات ہیں ان پہ ہم اکٹھے، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی، شیعہ بھی، ایک ہی موضوع پہ ہم بات کریں، سیرت پہ بات کریں، عظمت قرآن پہ بات کریں، عظمت حدیث پہ بات کریں، سنت کی اہمیت پہ بات کریں۔ آگے آپ اپنی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن اس کی بنیادی اہمیت پہ ہم بات کریں سب کے سامنے۔ اور اب میں کچھ بات کروں گا کشمیر کی صورتحال کی۔ آپ کو یاد ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک بہت خوفناک زلزلہ آیا تھا 2005 میں۔ تو جب یہ زلزلہ آیا اور ہم اس زلزلے کی کوریج کر رہے تھے تو اس وقت کشمیر تباہ ہو گیا تھا۔ مظفر آباد میں جو وزیر اعظم ہاؤس ہے، پارلیمنٹ ہے، سب عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ تو جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے سردار سکندر حیات صاحب، انہوں نے ایک ٹینٹ میں انہوں نے ایک اپنا دفتر بنایا ہوا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے میں قبرستان کا وزیر اعظم، اس ٹینٹ سے حکومت چلاتے تھے۔ اس ٹینٹ میں ہم نے ان سے کیا بات کی، ذرا سنیے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سردار سکندر حیات صاحب، آپ ایک ٹینٹ سے حکومت چلا رہے ہیں، یہ تجربہ کیسا رہا؟ جی اس میں تجربہ تو انوکھا ہے، لیکن کام کرنے میں جہاں افسوس ہوتا ہے کہ جی جو کچھ ہم نے 50 سال میں اس علاقے میں کچھ بنایا تھا وہ 50 سیکنڈ میں ہم سے جو ہے نا وہ اوجل ہو گیا، گم گیا۔ دکھ تکلیف بھی ہیں، رات کو اس ٹینٹ میں جب سوتا ہوں تو مچھر کاٹتے ہیں، اب یہاں ایئر کنڈیشن تو ہے نہیں، نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں۔ تو سردار صاحب ادھر دیکھنے کی بجائے جی یہ میری یہ حالت دیکھ لیں کہ جو مچھروں نے کی مچھر کاٹتے ہیں آپ۔ جی ہاں۔ تو یہ جو آپ کے فکرے کو کچھ لوگ اپنی مرضی کے معنی دے رہے ہیں کہ میں ایک قبرستان کا وزیر اعظم ہوں، تو آپ اس قبرستان کو دوبارہ ایک گلستان بنائیں گے؟ گلستان بنائیں گے اور پہلے سے بہتر بنائیں گے۔ اس ڈیزاسٹر کو ہم آزاد کشمیر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم اپنی بہتری کے لیے اس کو کنورٹ کریں گے خوشحالی میں۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار سکندر حیات کی یہ جو گفتگو ہے اس کو ذرا سنیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آزاد کشمیر کو ایک گلستان بنا دیں گے۔ جو گلستان بنایا آزاد کشمیر کو وہ آپ نے دیکھ لیا۔ ایک اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے بیرسٹر سلطان محمود صاحب، کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کیا فرمایا کرتے تھے، ذرا سنیے۔ بیسیکلی اگر مقبوضہ کشمیر پر انڈین سوورینٹی ہو جاتی ہے، چاہے سیلف گورننس ہو، آزاد کشمیر میں سیلف گورننس ہو، اور وہاں پر پاکستان کی سوورینٹی ہو جاتی ہے، اٹس اے ڈویژن آف کشمیر۔ ہم کشمیری اب خود اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھائیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم انڈیا پاکستان کی جو بات چیت ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب اس میں جو اصل فریق ہیں وہ کشمیری عوام ہیں۔ جب تک کشمیری عوام اس بات چیت میں شریک نہیں ہوں گے اس وقت تک بات آگے وہ نہیں بڑھے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو چیف جسٹس کے کرائسس پیدا ہوئے تھے دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دا پیپل آف کشمیر، ورنہ تو فیصلہ ہو چکا تھا۔
آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت کشیدہ ہیں. افغانستان کے ایک سابق صدر تھے برہان الدین ربانی صاحب. تو برہان الدین ربانی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میں نے کابل میں ایک انٹرویو کیا تھا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جو ماضی کی افغان حکومتیں تھیں انہوں نے خاص طور پہ ایک سیل بنایا ہوا تھا جس کا مقصد پاکستان میں دہشت گردی کرنا ہوتا تھا. تو برہان الدین ربانی صاحب نے وہ کیا بتایا تھا, انہوں نے میرے ساتھ اردو میں گفتگو کی, انہوں نے منافقت نہیں کی, تھوڑی بہت اردو بول سکتے تھے. تو میرا سوال اردو میں تھا, ان کا جواب اردو میں سنیے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں یہ کس نے پیدا کی, کون ذمہ دار ہے اور یہ کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ ہمارے طرف کچھ کمی نہیں تھا, چونکہ میں ایک داستان میں ادھر میں جب میں ادھر صدر کے حیثیت اپنے کام سنبھالیا, یہ امنیتی ملی ایک اس زمانہ میں, اس سے پہلے خات کے نام انٹیلیجنس, ان کو رپورٹ کے جب ہر ریاست میں اپنی رپورٹ کے مشق دیا, ایک ریاست جب مجھ کے ساتھ آئی تھی, میں اس کے پوچھا کہ تمہارے کام کیا ہے, وہ بتایا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں قبائلی منطقہ میں پاکستان کے خلاف میں کام کروں گا, اس کو غلبہ کرنا چاہتا تھا. اس کے میں فوری بتایا کہ یہ تمہارے ریاست ابھی ختم ہے, کہ ان کے ہمارے و پاکستان کے درمیان ابھی اس زمانے میں دوستی ہے مسئلہ, یہ پرانی مسئلہ تھا, تمہاری ریاست بالکل ختم ہے. میں ان کو ختم کیا. اس سے میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ چون پاکستان لوگ, پاکستان گورنمنٹ جہاد کے دوران, ہجرت کے دوران میں ہمارے ساتھ میں بہت مدد کیا, اس لیے دونوں کی اسلامی ملک ہے, ہمارے ایک ہمسایہ ہے. یہ ہمارے نیت میں دوستی اور برادری کے اور تعاون کے سوا کچھ اور بات نہیں تھا. مجھ کو بالکل یہ پتہ نہیں تھا کہ کس کی طرف یہ مسئلہ تھا کہ غلط فہمیاں پیدا ہوا. اسی طرح اب تو افغانستان پہ طالبان کی حکومت ہے, تو جب افغانستان پہ طالبان کی حکومت نہیں تھی اور یہ طالبان جو ہیں یہ امریکی فوج کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے, تو ہم افغانستان جا کے تو ان طالبان کے ساتھ بھی گفتگو کیا کرتے تھے. تو یہ ایک بہت پرانا پروگرام ہے, اور اس میں طالبان کے کمانڈر تھے انس شریف صاحب. غزنی میں سلطان محمود غزنوی کے مزار کے قریب میں نے ان سے گفتگو کی تھی, ذرا سنیے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں جسے آپ جہاد بھی کہتے ہیں, اس کی کامیابی کا کتنا امکان ہے؟ اولی امکانات دی پارس موږ کامیابی هله لرو چې موږ کامیاب سو, هغه د ملت ملاتړ ده. ملت ملاتړ تقریبا 99% کې موږ د ملت ملاتړ لرو. یو فیصد هغه خلک چې هغه یا په حکومت کې شامل دي یا دغه بیخي اړیکې زیات سره لري, هغه کن له موږ سره 99% له موږ سره دي. نو اول موږ دغه هله د موږ د کامیابی او موږ د ارزو لرو چې موږ کامیاب ان شاء الله د ملت ملاتړ له موږ سره په پراخ پیمانه ده. او بل نوي تجهیزات موږ ترلاسه کړي, نوي وسایل موږ ترلاسه کړي دي. او بل خلکو د موږ جلب جذب بیخي ماشاءالله فعال ده, سخت ډېر خلک راځي. بیخي موږ جای نو سره کولای په ګروپانو کې بیخي جای مجاهدین دومره ډېر شوي الحمدلله. ملت سره بیخي نه اړیکې او په ملت سره ډېر ناخوالې کول دي, او د دې اداري فساد او د دې نور ظلمونه او د خارجانو شتون دلته دا د موږ په ګټه ده. مسلمانان ټول ورځ په ورځ موږ سره درېږي او ټول ملت موږ سره ولاړ. اور اب آخر میں ذکر کروں گا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میری بہت یاد اللہ تھی, ذاتی نیاز مندی بھی تھی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک انجینئر تھا, اس نے ایک کار بنائی تھی جو پانی سے بنائی گئی ہائیڈروجن کے ذریعے چلتی تھی. تو اس کا بڑا مذاق اڑایا گیا, حالانکہ وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے اس نے اس واٹر کٹ کو اپروو بھی کیا تھا, اور پھر بعد میں کہا گیا جناب کہ یہ کیا ایک غیر سائنسی سی ایجاد ہے. لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں ایک بات کہی تھی, اور انہوں نے جو بات کہی تھی وہ اب دنیا میں صحیح ثابت ہو رہی ہے. اب جاپان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں پانی سے ہائیڈروجن گیس بنائی جاتی ہے, اور اس ہائیڈروجن گیس سے گاڑیاں چلتی ہیں. تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے ہمیں کیا کہا تھا, ذرا سنیے. دیکھیے, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ناممکن ہے, لیکن وہ ممکنات میں ہو جاتی ہیں.
میں میر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسے بہت سال پہلے، غالباً میرا اپنا خیال ہے کہ 40 سال پہلے 50 سال پہلے ریڈر ڈائجسٹ میں ایک اسپیشل ایڈیشن آیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کتنی ایجادات تھی جن کو لوگوں نے ناممکن قرار دیا تھا اور کہا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتی، اور ان کو عام معمولی سے آدمیوں نے اس کو کر کے دکھا دیا اور ثبوت دیا کہ وہ سب کامیاب رہی۔ تو اس قسم کا نہیں ہے۔ جب میں یہاں آیا تو میرے لیے بھی یہی کہا گیا تھا کہ ایک صاحب آئے باہر سے اور وہ مکھا مشین سے، جو مکھن جس سے آپ نکالتے ہیں نا دودھ میں سے، کہ مکھا مشین سے انریچمنٹ کریں گے اور بم بنائیں گے، یہ کریں گے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، جب ایک چیز سامنے پریکٹیکل ہو، یہ تھیوریٹیکل نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم 4000 میگا واٹ بجلی دے رہے ہیں اور 10,000 میگا واٹ دے رہے ہیں اور 50,000 دے رہے ہیں اور 500 سال تک دے رہے ہیں، جبکہ ایک کلو واٹ بھی بجلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ تو وہ سامنے دے رہا ہے، سب موجود ہے، کوئی دھوکہ نہیں دے رہا کہ اس میں پیٹرول کی ٹنکی نہیں لگی ہوئی چھپی ہوئی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھیں جناب پچھلے 20-25 سال میں جو کیپٹل ٹاک کے مختلف شوز میں جو مختلف اہم شخصیات آئیں، اور یہ تمام شخصیات جو ہیں وہ ایک ہی بات کرتی رہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین اور قانون کی بالادستی میں ہے، اور ہر ادارہ جو ہے اس کو آئین میں جو اس کی حدود متعین کی گئی ہیں ان حدود کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ اگر کوئی ادارہ ان حدود سے باہر نکلے گا تو پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے، اس میں ہم نے کچھ جو شخصیات اب اس دنیا میں نہیں رہیں ان کی یادوں میں پاکستان کی تاریخ، جیو نیوز کی تاریخ، کیپٹل ٹاک کی تاریخ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہی یادوں میں ہم نے اپنا مستقبل بھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین اور قانون کی بالادستی میں ہے۔ اگر ہم آئین کی حقیقی معنوں میں بالادستی قائم کر لیں تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔